معزز محتشم سامعین ناظرین السلام علیکم۔ جوتا پہننے کا سنت طریقہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس ویڈیو میں جانو گے کہ کیا عورتیں مردوں کی طرح اور مرد عورتوں کی طرح جوتے پہن سکتے ہیں یا نہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیزان محترم، انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ضرورت جوتا پہننا ہے۔ اگر انسان جوتا نہ پہنے ہو تو وہ بہت زیادہ ویئرڈ محسوس ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، میں اور آپ سب جوتا پہنتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے ہم جوتا بھی پہنے اور ہمیں ثواب بھی ملے؟ میں یقیناً یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے 99% لوگ اس کے بارے میں ہرگز نہیں سوچتے ہوں گے کہ آخر وہ کون سا طریقہ ہے کہ ہمیں جوتا پہننے کے ساتھ ساتھ ثواب بھی ملے۔ عزیزان محترم، ہم آج آپ کو اس طریقے سے واقف کرانے جا رہی ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ عزیزان محترم، وہ طریقہ ہے کہ اگر آپ جوتا سلامی اور سنت طریقے سے پہنیں گے تو آپ کو جوتا پہننے کے ساتھ ساتھ ثواب بھی ملے گا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت طریقہ اپنی حدیث مبارکہ میں جوتا پہننے کا یوں سکھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان جوتا پہنے تو سب سے پہلے دانے پاؤں کا جوتا پہنے، اور جب جوتا اتارے تو بائیں پاؤں کا جوتا اتارے۔ آپ نے فرمایا کہ جوتا پہننے میں پہلے دائیں پاؤں کا پہنے اور پھر بائیں پاؤں کا پہنے۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب کچھ یوں ہوا کہ جب انسان جوتا پہننے کا ارادہ کرے سب سے پہلے دایاں جوتا پہنے، پھر بایاں جوتا پہنے، اور جب اتارنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے بایاں جوتا اتارے اور پھر دایاں جوتا اتارے۔ اور عزیزان محترم، آپ نے کبھی نہ کبھی ایسے شخص کو ضرور دیکھا ہوگا جو کسی مجبوری یا کسی اور عذر سے ایک جوتا پہن کر چلتا ہے۔ بعض دفعہ ایک جوتا گم جانے کی صورت میں انسان ایک جوتا پہن کر دوسرے جوتے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جوتا پہن کر مت چلو، یا دونوں جوتے پہنو یا دونوں اتار دو۔ عزیزان محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتوں کو کھڑے ہو کر پہننے سے بھی منع فرمایا ہے، اور عزیزان محترم یہ حکم ان جوتوں کے لیے ہے جن کو کھڑے ہو کر پہننے سے دقت محسوس ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، مثال کے طور پر شوز، جوتے جن پر تسمے یا فیتے ہوتے ہیں، انہیں کھڑے ہو کر پہننے سے دقت ہوتی ہے، لہٰذا ان کو کھڑے ہو کر پہننے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح بوٹ جوتا پہننے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ بھی شوز کی طرح کھڑے ہو کر پہننے سے پریشانی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ان میں بھی فیتے اور تسمے ہوتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، ایسے جوتے جن میں فیتے اور تسمے نہیں ہوتے، جیسے کہ چپل، سلیم وغیرہ، تو انہیں کھڑے ہو کر پہننے میں کوئی ممانعت نہیں۔ عزیزان محترم، ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے کام ہوتے ہیں جو مردوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، لیکن وہ عورتیں بھی کرتی ہیں، اور ایسے بہت سارے کام مرد بھی کرتے ہیں جو عورتوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں لیکن مرد بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر عورت مردوں کی طرح جوتے پہنتی ہیں، مرد عورتوں کی طرح جوتے پہنتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کسی عورت نے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی کہ فلاں بنت فلاں عورت مردوں کی طرح جوتے پہنتی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردانی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جو مردوں کی طرح فیشن کرتی ہے، جو مردوں کی طرح جوتے پہنتی ہے یا مردوں کی طرح کپڑے پہنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ اور عزیزان محترم، ایسی مثالیں آپ کو اس معاشرے میں عام ملے گی۔ مثال کے طور پر پینٹ شرٹ مردوں کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن آج کل یہ پینٹ شرٹ عورتیں بھی پہن رہی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں مردوں کے لیے بنایا گیا تھا لیکن انہیں عورتیں بھی استعمال کر رہی ہیں۔ اور اسی طرح عزیزان محترم، جس طرح عورت مردوں کا سا لباس یا جوتے وغیرہ نہیں پہن سکتی، اسی طرح مرد عورتوں سا لباس یا جوتے نہیں پہن سکتے۔ جس طرح مردانی عورتوں پر خدا کی لعنت ہے، اسی طرح زنانہ مردوں پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ ایسے مرد جو عورتوں جیسے جوتے، عورتوں جیسے کپڑے پہنتی ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں چاہیے جو فیشن مردوں کے لیے ڈیولپ ہو اسے ہی مرد اپنائیں،
اور جو عورتوں کے لیے ڈیولپ ہو وہ عورتیں اپنائیں۔ عزیزان محترم، ہم نے اس ویڈیو میں سیکھا کہ جوتے پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے، لہٰذا ویڈیو کے آخر پر ریوائز کرتے ہیں کہ جوتا پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے دایاں جوتا پہنا جائے، پھر بایاں۔ سب سے پہلے بایاں جوتا اتارا جائے، پھر دایاں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ جوتا پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے اور وہ بھی ثواب کے حقدار بن سکے آپ کی وجہ سے۔ اور ہمارے مدینہ 360 یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اسی طرح کی اور بھی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو ٹیوٹوریل۔ اللہ حافظ۔